اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت والے کافی عزادار سادات مومنین آپ تشریف فرما ہے، تھکے نہیں ہے تو کوشش کریں سرکار مولا حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ہے اجازت نوکر شروع کیجئے سر بسم اللہ، ٹھیک ہے آپ کی بھی اجازت ہے، آپ کی دیجئے بسم اللہ۔ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سرکار مولا علی نقی علیہ السلام کی آمد نزول اور ظہور کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جان کی یہ محنت، آپ عزاداروں کی آمد اور جناب سیدہ آپ کی اس آمد کے صلہ میں اور بانیان میرے بھائیوں کی محنت کی اجر میں رزق حلال وسیع و کثیر عطا فرمائے۔ والدین مرحومین میرے بھائیوں کے اور آپ تمام عزاداروں کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ یہ جن بھائیوں کے لیے مجھے دعا کا حکم کیا گیا ہے مالک ان کو جلد از جلد اپنے اپنے گھروں تک آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہے نا اجازت چند لمحات عبادت میں جان بڑے محترم عزت والے لوگ، میرے خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے میرے سامنے، پیر اسد رضوی صاحب، جناب اشفاق بھائی، یہ عزادار، یہ بچے، یہ جوان، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحبان، یہ خوبصورت ماحول ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کرتے جائیں گے۔ پوری ایک قرآن کی سورت تلاوت کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اس سورت میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ توجہ رکھنا، پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی ہے۔ سورت آپ کے بچوں کو یاد ہے، ہر نماز میں ہر شیعہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہتے ہیں مجھے عصر خاص کی قسم، جو بول پڑے آپ کا ہو گیا احسان، جو چپ بیٹھے ہو شاید میں آپ کی توجہات پر پورا نہ اتر پا رہا ہوں۔ ہر عصر کی قسم نہیں، کوئی خاص عصر ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے میرے جوانوں، جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں اور ہر حلالی موالی عزادار خوش ہو جائے گا، چونکہ یہ تو سارا پاکستان جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتے ہیں۔ پیر اسد شاہ جی کہ جعفر ایک فرقے کے لیے پڑھتا ہے، شیعان حیدر قرار کے لیے۔ 72 فرقے سے نہ میرا خطاب کل تھا، نہ آج ہے، نہ پرسوں۔ میں ایک اپنے کتابوں کا ضامن ہوں، اپنے علماء کا ضامن ہوں، اپنے مولا کا ضامن ہوں۔ برادران اہل سنت اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو انہیں ثواب ہوگا، میرے ساتھ ان کا متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں۔ میری اپنی برادری نال گل جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم سارے علی کو پورا مل جل کے مان لے تو بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ پہلے تو یہاں پر رک کر میں شام کے وقت اس پر نور ماحول میں جناب سیدہ پردہ داروں میں تشریف ہے، آپ کے اندر 13 موجود ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے، لائیو چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک یہ دنیا سن رہی ہوگی۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، حق حق ہوتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر خاص کی قسم، قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ واہ 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 واہ،
ایک دو تین. یار جو بندہ داد نہ دے سکے سیٹ بدل لیا کرے, چونکہ اگلے محلے پر فخر صاحب حق زیادہ ہوتا ہے, پھر یہ چپ کر جاتے ہیں. بندہ قسم نہیں کھا رہا, اللہ قسم کھا رہا ہے. بندہ قسم کھاتا تو میں مانتا عصر یہی ہے. ہاں اللہ قسم کھا رہے, اور یہاں میں کہنے سے بالکل نہ شرمندہ کروں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ میں آر محسوس کروں گا. داد ملے نہ ملے حق پہنچ جائے گا. پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا سید مہربانی ہے, جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے فخر بھائی. جہاں دی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری. جیو 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 جیو. اچھے لگتے ہیں علی والے جب مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھنڈے نہیں ہونا, وہیں پہ رہو جہاں پر ہو. علی بڑا مہنگا سودا ہے, سستا نہیں ہے علی مرشد, جو شیعوں نے سمجھا ہوا ہے. جی جب اللہ نے آپ کے دل میں علی رکھا تھا تو ہم سے لکھوایا تھا وہاں, کیا سر دو گے؟ اب لکھ کے دے آئے ہو, یا علی چھوڑو یا سر دو. علی نے خط لکھا تھا کہ پنڈوری والے, وزیر آباد والے, شہر رسول نگر والے, یہ جناب علی پور چٹھے والے, یہ مجھے ضرور مانے. ایلچی بھیجا تھا علی نے. علی بارے میں نہیں تو کسی شیعہ کو کہہ رہا ہوں, اگر تیرے بارے میں علی نہیں تو کسی اور پیر کو مان لے. مجھے جناب کا نہیں خبر, مجھے اپنا پتا ہے. میں نے علی کو نہ جنت کے لالچ میں مانا ہے نہ جہنم کے ڈر سے مانا ہے. علی کو صرف اس لیے مانا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے. اشفاق بھائی مہربانی, سارا آپ آگا جی. یہ جو ہاتھ نہیں چاہ سکے خیر ہو. کیا لوگ مل گئے, ہاتھ اچھے ایک دفعہ حیدری. جیو 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 جیو. یہ دھرتی پہ رحمت ہے میرے مولا کی کہ علی والے اتنے ہو. خوش نصیب ہے یہ سرزمین جہاں آپ لوگ رہتے ہو. اللہ اکبر. علی والا جس دھرتی پہ رہے وہاں عذاب نہیں آتا, یہ پکی بات ہے. تجھے اپنا پتہ چل جائے نا کہ میں علی کو مانتا ہوں, میری شان کیا ہے, تو کبھی بھی بندہ علی کو نہیں سوچے گا. حسین کی قسم, اللہ قسم کھا رہا ہے. ٹھنڈے نہیں ہونا, ایک بات کرنی ہے, وکالت آپ کی کرنی ہے, میک پہ منہ رکھ کے کرنی ہے. مٹکے میں منہ ڈال کے نہیں کر رہا, میک پہ منہ رکھ کے آپ کی عقیدے کی وکالت کر رہا ہوں, شیعہ نے حیدر قرار کی. اللہ کہتے خاص عصر کی قسم. بچے کو سمجھ آ جائے گی. اگر بندہ قسم کھائے تو مان سکتے ہیں یہی عصر ہوگی, کھا لی اس نے. اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ اس عصر کی قسم کھائے جس عصر میں نمرود, فرعون, شداد, یزید اور شمر جیسے غلیظ لوگوں نے سانسیں لی ہوں. نہیں سکھا سکتا اللہ قسم. ممبر آل محمد پر کھڑا ہوں بھائی جان, مہربانی ہے باوضو 14 کی بارگاہ میں آپ بھی میں بھی حاضر اور ناظر بیٹھے ہیں. 14 بھی دیکھ رہا ہے, 14 کا اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں کسی گناہ کرنے والے پر لعنت نہیں کی, صرف جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی ہے. میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں. آپ کا ہاتھ بلند نہ ہو, آپ جانے, اللہ جانے, علی جانے, غازی جانے, میں آپ سے پھر بھی راضی کھڑا ہوں. میں اتنی قسمیں کھاؤں, پردہ داروں میں میری مخدومہ بیٹھی ہے, سیدہ کی موجودگی کی قسم ہے. 3 تفسیریں کی ہیں آپ کے چھٹے مولا نے, اسی ایک والعصر کی 3 تفسیریں. تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی, تیرے مذہب شیعہ کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے. پوچھا گیا تیرے صادق مولا سے, مولا یہ عصر ہے کیا جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ سرکار نے 3 عصریں بتائی ہیں. میں پہلی بتاتا ہوں, قیمت ملی تو دوسری بھی بتاؤں گا, پھر قیمت ملی تو تیسری بھی بتاؤں گا. پہلی پہ چپ کر گئے تو یہی ہم کھسک جائیں گے. تیرا صادق مولا کہتے پہلی عصر جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عصر کی نماز میں میرے داتے علی نے زکوٰۃ دی تھی. جڑا
ہاتھ چاو گے ہاتھ حسین دی ماں تو خیرات لے گئے کالے پٹکے والے ہاتھ چا لے یا سیٹ بدل لے بولے بولے سگیلا لکھے اندر مولا آپ کو صحت دے میرا بیٹا مختار بھائی پچھلے سردار آپ جناب ادھر والے محلے والے میرے دائیں سائیڈ والے بچوں سمجھ آ گئی پہلی سر میں اربانی مرشد پہلی عصر جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو گھر سے جب چلتا ہے نا تو علی کے فضائل سننے کے لیے آیا کر علی کا مقابلہ کروانے نہ آیا کر وہ یوں تھا تو علی یوں ہے علی ایسے ہے تو وہ ویسے تھا یہ ایسے ویسے کیا ہوتا ہے میں جملہ کہوں داد نہ دینا کان بند کر لو ورنہ جو پردے میں بیٹھی ہے وہ مجھے دعا دے گی اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا دعا قبول نہ ہو میں ذاکری چھوڑ دوں اے علی کا بندوں سے مقابلے نہ کروا کیونکہ علی مخلوق میں نہیں ملتا علی اور جس کا چہرہ اللہ والا ہو وہ بندو جیسا کیسے پہلی عصر وہ جس عصر کی نماز میں علی نے زکوٰۃ دی پیر صاحب رضوی شاہ صاحب کے پاس شاید رسول نگر میں محرم بھی کر لیا ہے لیکن پکا آج کرنا ہے ابھی آپ کے بھروسے پہ کرنا ہے نا میں اور اکیلے پیر صاحب سے ایک دوسرے کو تھوڑا سناتے رہیں گے آپ سنیں گے تو میں دکان کھولوں گا نا ورنہ پھر شاہ جی کی منت کر لیں گے آج پکی بات ہے پتہ نہیں آج میرا کیوں دل کر گیا ہے کہ میرے معیار پہ اتر جاؤ میں تو آپ کا نوکر ہی ہوں پہلی عصر جیسے عصر کی نماز میں مولا فرماتے علی نے زکوٰۃ دی انگوٹھی علی رکوع میں کھڑے ہیں علی اکیلے نہیں پوری جماعت ہے مسجد کے دروازے پر سائل کھڑا ہے اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو آؤ جی 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 خیر 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 ٹھیک ہے یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں ہاں علی مولا امیر المومنین کی ولایت کی قسم تیرے حضرت میثم تمار کا میں نے فرمان پڑھا ہے میرا دل کرتا ہے اڑ جاؤں میثم کہتے ہیں جب تک لوگ تمہیں علی کے عشق میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان پورا نہیں بھائی جان جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا چھٹی کرے یار پھر پنڈوری پہلے ٹائم پڑھ لینا چاہیے یہ کہتے ہیں آؤ بھی پچھلے ٹائم جب یہ تھک جاتے ہیں جاگو یار کو چھیڑو خدا ہے ذری یار پہلے تو سوالی کو سوچنا چاہیے جو مانگ رہا ہے مہربانی بھائی جان کہ یہ نماز پڑھ لیں تو میں مانگوں 1 2 3 5 7 بندے مل گئے وہ نماز پڑھ رہے وہ کہہ رہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو پتہ چلا سوالی یہاں کا نہیں کوئی لفظ ضائع نہ ہوا میرا پنڈوری میں آج سوالی بھائی جان یہاں کا نہ ٹھہرا سب نے سنا سوالی کا سوال کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دو پھر کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا ایک لفظ ہے جو مرشد کی قیمت دے دے تو اسٹامپ پر زندگی لکھ دو تیرا بچہ بھی بلائے تو جعفر بھاگ کے آ جائے تیسری مرتبہ سوالی نے سوال کے لفظ بدلے آسمان کو دیکھ کر کہتے پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جانے لگا ہوں جب بات اللہ کے گھر پہ آئی علی نے ہاتھ اٹھایا اب پتہ چل گیا مجھے میرے سامنے خریدار ہیں مگر بھی مہربانی مولا آپ کی محنت قبول فرمائے بات اس وقت سب اللہ سونا لگتا ہے علی والا داد نہ دے تو بڑا ہی کوچا لگتا ہے علی والا ہاتھ اچھے جوانا دے حیدری واہ 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 آجا آجا میرا بیٹا بیٹا سیٹ بنا آجا میرا لانا آجا داد بھی دینی پڑے گی آگے آ گئے ہو اللہ کے گھر پہ آپ نے حد کی سر اللہ کے گھر پہ بات پہنچی علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا فیصلہ دینا ہے
اپنی مرضی سے آئے ہو، جاؤ گے میری مرضی سے؟ یا جھوٹا کرنا ہے یا جھوٹا ہونا ہے، جس کو علی بارے میں نہیں۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، یوں بڑھایا بلا تشبیہ، اس نے انگوٹھی اتاری، علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا۔ 50 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیتا ہوں اور بن تنخواہ نوکری کروں گا اس بندے کی جو مجھے لکھ دے کہ علی کی یہ نماز باطل ہے۔ شاباش! حلال زادوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جی چھاتی اللہ میں پھیپھڑا ٹھیک، ایک دفعہ اونچا بولے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے میرے بچے؟ یوں ہاتھ اٹھایا، یار کیا لوگ بھیجن مہربانی مل گئے ہیں۔ سید دیکھیں تو صحیح بھیجن، چودھری صاحب دیکھیں، فخر بھائی کیا رونق لگ گئی۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، تھینک یو، سائل کی طرف بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتاری، علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا۔ تیری فقہ کی، شیعہ مذہب کی فقہ کی جو پہلی کتاب ہے وہ دینیات اول ہے، جو گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اصول دین فروع دین۔ مہمان بھی آ جائے تو کھپ جاندہ ہے بیچارہ، چاہے بعد میں پہلے انکل کو اصول دین سناؤ، بچے کا اصول دین سنیں۔ اچھا ایک بات میں کرتا ہوں، مثلا میں آپ کے گھر مہمان آ گیا، آپ چائے لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے، میں آپ کی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، ساتھ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، چلو میں نے کہا جب تک بھائی آتے ہیں بچے سے کوئی بات کریں۔ میں نے کہا بیٹا الحمد آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے۔ بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری سنا دی۔ بچے کا فر الحمد فوراً پڑھنا دلیل ہے نا کہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہ گھر میں قرآن پڑھ 1 2 3 پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دانت کا کشکول میرا نہیں بھرے گا۔ آج حضرت جبریل بھی زمین پر آ کر مجھے واہ واہ کرے تو میری دانت پوری وہ بھی نہیں کر سکتا، علی والے کر سکتے ہیں اگر بول پڑھو تو۔ بچے کا فر الحمد پڑھنا دلیل ہے نا کہ گھر میں قرآن کی تلاوت، مائیں بیٹیاں بہنیں دادی پھپھا چاچا تایا ابا کوئی قرآن پڑھتا ہے تو بچے کو الحمد یاد ہے۔ یوں کر کے علی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ابھی قرآن کا ایک حرف بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا جب ابو طالب کے بیٹے علی نے محمد سے کہا قرآن سناؤں۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ نجف کے شاہ سے خیرات لے گیا، پکا ہو گیا محرم بابا جی انہاں نال سونی نے پاوے گی۔ حیدر حیدر سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، آپ کو بابا میں کہہ رہا ہوں، پچھلوں کو، آپ کو بھائی جان، ادھر والے آپ سارے۔ جی حالت رکوع میں علی کھڑا ہے۔ دینیات سے لے کر یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے شیعوں کی، آخری کتاب جواہر الکلام ہے فقہ کی، جسے جب تک نہ پڑھے اجتہاد کی ڈگری نہیں ملتی۔ دینیات سے لے کر جواہر الکلام تک کا میں ضامن ہوں۔ جدھر سے داد کم ملے میں ادھر زیادہ دیکھتا ہوں، ناراض نہیں ہونا تجھے، ادھر دیکھنا چاہیے کہ کون پھنس گیا یار۔ جواہر الکلام تک کا ضامن ہوں۔ تیری فقہ امام جعفر میں حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت 2 کام نہیں کرنے۔ کیا؟ ایک تو بے جا مسلسل حرکت نہیں کرنی۔ مثلا بچہ شرارت کر رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دوں، یہ بے جا مسلسل حرکت ہے۔ نماز میں پڑھوں یا کوئی پڑھے، اگر ایسا کرے گا تو باطل۔ آپ پہنچ گئے؟ مہربانی۔ دوسرا کام، اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کرنی۔ مثلا آپ بچے کو سمجھانا شروع کر دیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بچہ آگے سے ہٹ، اگر اپنی گفتگو ہے باطل۔ کوئی پڑھے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ یہ 2 کام نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں صرف علی ایسا بندہ ہے جس نے دونوں کام کیے ہیں۔ ایک کام میں آپ کو بتا چکا ہوں،
حالت رکوع میں علی کھڑے ہیں. میرا دل بڑا تھا کچھ کہنے کو, یہی میرا موڈ خراب کریں گے جو اگلے محلے والے یہ 3-4 دوست بیٹھے ہیں. نہ کری مہربانی, سب کا نقصان ہو جائے گا. حالت رکوع میں علی کھڑے ہیں. رکوع نماز کا واجب رکن نہیں, واجب نہیں رکن ہے. رکن اور واجب میں فرق ہوتا ہے. واجب بھولے سے رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, رکن بھولے سے بھی رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. رکوع رکن ہے نماز کا. رکن کی حالت میں علی کھڑے, سوالی کی طرف یوں بلا تشبیہات بڑھایا, اس نے انگوٹھی اتاری, پھر علی نے ہاتھ رکوع میں رکھا. علی کی باطل نہیں ہوئی, آیت بھی نازل ہوئی, مصطفیٰ بھی راضی ہوئے, صحابہ نے بھی واہ واہ کی, اللہ بھی خوش ہوا, اعلان ولایت بھی ہو گیا. دوسرا کام, اپنی گفتگو علی نے شامل کب کی؟ 19 رمضان. سجدے میں علی چلی ضرب, سجدے میں سر رکھ کے علی نے کہا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. جہاں علی نے حرکت کی تھی وہاں آیت نازل ہوئی. جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی وہاں شہادت بھی ملی, کامیابی نے بھی قدم چومے, اللہ بھی راضی ہو گیا. اگر جعفر جتوئی کو کافر مشرک نصیری کہنے سے کسی کی شوگر اچھی رہتی ہے, صبح اٹھ کر مجھے کافر کہہ لیا کر, شوگر چیک نہ کیا کر, تاکہ سارا دن طبیعت کول کول ٹھنڈی ٹھنڈی رہے گی. ورنہ ثابت تو ہو گیا نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی. علی نمازی نہیں, خود نماز. حیدر اونچا, حیدر پچھلے تھکے ہو. جڑا بندہ ڈھلی ڈھلی داد دے علی دی جان چھوڑے. جو بندہ علی کے لیے پھیپھڑا استعمال نہیں کر سکتا, تو ہمسایہ علی کا. اچھا بولو جوان, حیدری. خوش بیٹھے ہو تو صحیح راضی ہو جی؟ ہاں خیر, تو سب میرے اپنے ہو. علی نمازی نہیں, اور سر نمازی ایسے ہوتے ہیں. میں بتاؤں, علی کا فرمان ہے, جا شیعہ کتابیں پڑھ. جو بندہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہتا ہے اس کو 2-4 کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. جسے جنتری یاد ہو گئی ہے وہ بھی عالم ہے. 2021 کی جنتری یاد ہے, 2 تویز لکھنے آ گئے, وہ ریڈی پہ بیٹھ کے ہمیں کافر کہتا ہے. شرم کرنی چاہیے تجھے, حیا نہیں چاہیے. جاگنا خدا کی قسم. علی کیا ہے؟ صلات. شیعو جاگو. میں اتنے پنڈ شیعہ کیتے نے, شیعہ تو کیتے نے, انہوں نے دسیں تے آپ بھی شیعہ کے دے ہو. برتی ہوئی ہے, ٹریننگ نہیں ہوئی. علی نو پیش نماز ورگا من دے. اتنے بچے پڑھا دے تھے, نماز پڑھا دے. وہ علی ہے, وہ ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. حق بنتا ہے علی کے شیعوں کا مسکرانا. جو نہ مسکرا سکے وہ لائیو نہ سنا کرے, سیڈی سنا کرے. گھر میں بیٹھے گا داد دینے کی ضرورت نہیں ہے, چائے بھی پیتا رہا, مجلس بھی سنتے رہے. اگر اس پنڈال کے نیچے آنا ہے تو یہ حسین کا گھر ہے. ظاہر ہے یہاں تو خیرات لینے والے آتے ہیں. علی کیا ہے؟ صلات. میں نہیں کہہ رہا, اصول کافی تیرے مذہب کی پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی تھی. جب شیعہ مذہب میں کتابیں لکھنے کا رواج نہیں تھا تب یہ پہلی کتاب لکھی گئی تھی, اصول کافی. غیبت صغرا کے زمانے میں یعقوب کلینی نے لکھی. اس میں بھی ہے فرمان کہ صلاۃ المومنین علی ہے. علی کا ایک لقب ہے, نام ہے صلاۃ المومنین, مومن کی صلاۃ. جی جی, علی کیا ہے؟ صلاۃ. کیا ہے جی؟ ایک دفعہ تو بول پڑو. کیا؟ ایک دفعہ, پھر کیا؟ ایک دفعہ, تیسری دفعہ, مہربانی. صلاۃ.
3 दफा जनाब ने कहा है फिरने नहीं दूंगा। अली सलात में आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह कहता है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह कहता है लानत है उस नमाजी पर जो नमाज पढ़ता है सलात को छोड़ता है। एक दो जो हाथ उठ गया है वो अली से खैरात ले गया है। क्या लोग मिल गए मुझे शाम के टाइम जब फेफड़ा ठीक है एक दफा ऊंचा बोले हैदरी। आपकी जिंदगी थक तो नहीं गए हो? अली क्या है? दांत दे के फंस गए हो? हाँ, मुझे यकीन हो गया कि खरीदार हैं। एक आयत और पढ़ता हूं। सलात कौन है? अली। मां की झोली में बैठ के जब मैं मजलिस सुनता था ना, हाँ, पैदाइशी शिया होना बड़ी बात होती है। इधर आँख खुली थी, इधर से आवाज आई अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। अम्मा लेके जाती थी मजलिसों में, इमाम बारगाह में, अलम के नीचे, शबीह जुल जना के पास, ताज़िये के पास। तो तब से सुनते आ रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाकर मरियम लौटी कबीले की तरफ। तो उन्होंने कहा ये बच्चा कहां से लाई? मां के बोलने से पहले बच्चों जागना। हजरत ईसा ने करवट बदली मां के हाथों पर। कौम को देखकर कहते हैं चुप, तुम्हें नहीं पता हमारे घर की औरतें गैर महर मुंह से बातें नहीं करती? कि यही बनता था अली वालों का। सर मेहरबानी है भाईजान, जरा मुंह थल्ले करके बैठे है, थोड़ा उत्ते चाह में ज़ियारत करा यार। क्या लोग मिल गए। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात करके हर मां को हौसला दिया कि बेटे पैदा होते ही जवान होते हैं, और फिर हर मां को सबक दिया कि बेटे के होते हुए मां नहीं लड़ती। इसलिए मैं जो हूं, मेरी मां से क्यों बात करते हो पाजी? कौम चुप करके यूं खड़ी होगी, बच्चा बोल रहा है। हजरत ईसा उठे मां के हाथों पर, फरमाते हैं अब गवाही क्या दे रहे हैं? एतराज क्या हुआ है? आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा, बैठने दो बैठने दो, जगह दे दो बच्चे को आगे। अब एतराज क्या हुआ है? इस्मत मरियम पर। इस्मत मरियम पर उंगली उठी ना कि ना तेरी माँ ऐसी थी, ना तेरा बाप ऐसा था, ना तुझे किसी शादी हुई, ना ये हुआ, बच्चा कहां से ले आई? एतराज जनाब मरियम की किबला इस्मत पे हुआ। हजरत ईसा क्या कह रहे हैं? हजरत ईसा क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं सुनो, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। इतनी आयत पढ़ी जाती है कि मैं अल्लाह का अब्द हूं, नबी बन के आया हूं, किताब लेके आया हूं। सारी कौम चली गई। मैंने हजरत ईसा की बारगाह में हाथ बांधे, मैं कि है तू नबी, है तू हुज्जत, लेकिन एक बात में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ईसा कहते वो कौन सी बात है? मैं कि तू भी कायम के पीछे पढ़ेगा नमाज, मैं भी पढ़ूंगा। मुक्तदी तू भी 12वें का है, मुक्तदी हम भी 12वें की है। हजरत ईसा कहते तू पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा सरकार, आपकी वालिदा मुअज्जमा की इस्मत पर उंगली उठी और आप अपने तराने सुना रहे हैं। ये बच्चा बोल रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। ये तो आपकी अपनी बातें हैं, मां की इस्मत की गवाही दो। या अली तू जानता है जाफर तेरा पूरा मुकम्मल हुबदार ना सही हुबदार, शिया तेरा मुकम्मल ना सही, तू अली है। लेकिन ये तो तू भी जानता है तेरे दुश्मन का मैं दुश्मन हूं। या अली तेरे दुश्मन से जाफर ने कभी मुसाफा नहीं किया है। या अली या मुझे जाफर बना, इन जैसा बना दे, या फिर ये सारे जाफर बना दे, ताकि मैं आपके मवालियों के दिल में तेरी विलायत का जौहर रखूं। ईसा कहते हैं मैंने अपनी मां की तहारत की गवाही दी है। मौलवी शिया होकर भी अगली आयत नहीं पढ़ता। क्या? ईसा कहते हैं वह औसानी अल्लाह हो, मुझे अल्लाह, बिल्कुल इसी आयत के साथ है, मुझे अल्लाह ने वसीयत की है मा तुम तहय्या कायमुन बिस्सलात व ज़कात। ईसा जब तक जिंदा रहना, सलात पे कायम रहना।
میں نے کہا صلاۃ پہ قائم رہنے سے نا تجھے نہ بھی سمجھ آئے میں کیا کروں. میں نے کہا صلاۃ پہ قائم رہنے سے آپ کی اماں کی عصمت کیسے بچے گی؟ اسے کہتے تجھے نہیں پتا صلاۃ نام ہے علی کا. جو بچہ علی پہ پکا ہو اس کی ماں بد کردار نہیں. جیو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو غازی کا نوکر ہے. جیندی چھاتے اللہ میں ایک باری اچھے ہے نری جیو مرشد. اچھا کلم وَأَوْصَانِيَ اللَّهُ قَائِمُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا. اسا جب تک زندہ رہنا. میں آپ کو واہ واہ مرشد کہوں, میں ان جوانوں کو واہ واہ کہوں, میں ان علی والوں کو واہ واہ کہوں جو مسکرا رہے ہیں, جو خوش ہو رہے ہیں, میرے بزرگ جوان بچے. سبحان اللہ. بھائی جان آپ بھی راضی بیٹھے جی. صلاۃ کون ہے؟ علی ہے. یہ پہلی عصر ہے. اور کتنا پڑھ گئے ابھی پہلی عصر پہ کھڑے ہیں کہ جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, بات اللہ کے گھر پہ آئی, علی نے پھر زکوٰۃ دی. برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں, امام غزالی. اس نے لکھا ہے کہ علی نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی وہ عام انگوٹھی نہیں تھی, وہ حضرت سلیمان ابن داؤد کی تھی. جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان کی حکومت تھی, تو علی نے سلیمان کی ساری حکومت خیرات میں نہیں دی, زکوٰۃ میں دی. کیا میرے مولا کی جاگیریں ہیں؟ خیرات میں نہیں دی علی نے. ہاں یہاں تو انچولی بن گیا. مجھے لگ رہا میں کراچی آ گیا. مجھے تو نہیں لگ رہا بھائی جان کہ میں پنڈوری میں کھڑا ہوں. اتنی مشکل باتیں آپ سن رہے ہیں. حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, خیرات نہیں. چونکہ خیرات میں نصاب نہیں ہوتا, 1 روپیہ دو یا 1 کروڑ. زکوٰۃ میں نصاب ہے. 40 من گندم ہوگی تو 1 من دیا جائے گا, 40 بکریاں ہوگی تو 1 بکری دی جائے گی. وہاں نصاب ہے. علی نے زکوٰۃ دی ہے, سار مہربانی, خیرات نہیں. اور وہ بھی انگوٹھی, انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے. یہاں پر میں جملہ کہوں اور خود کو داد دے دوں. شہید محسن نقوی مجھے کہتے تھے جب تجھے مجمع داد نہ دے خود کو واہ واہ کر لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے. واہ 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 واہ. علی نے انگوٹھی دی, انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے. سلیمان ابن داؤد کی ساری حکومت جس علی کے پتھروں کی زکوٰۃ ہو, وہ علی کھجوریں کہاں سے جی. آپ کو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جو مشکل بات سن رہے ہیں. دوسری عصر جس کی قسم اللہ نے کھائی, فرماتے سجدہ حسین. مصائب نہیں پڑھ رہا. کربلا میں صرف مصائب نہیں ہے, کربلا میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ جو 12 مربع میل ہے یہ زمین سے بھی 24,000 سال پہلے بنی ہے. اس میں اتنی بابا بنتی تھی. یہ جو حسین کی جاگیر ہے کربلا, جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو اس سے 24,000 سال پہلے کربلا کو خلق کیا. زمین بعد میں بنی. پتہ چلا کربلا تیری مٹی جیسی نہیں. اللہ جانے پیر جی کیا ہے کربلا کی مٹی جو چلتے چلتے تیرے مسلح تک آ گئی ہے. خاک شفا پہ سجدہ کرنا. جیڑے بندے یوں ٹیکے لگا کے بیٹھے ہو اب تھک گئے ہوں گے, اور تھکاوٹ انسان کی زینت ہے. بندے تھکتے ہیں, فرشتے نہیں. اور تھکاوٹ میں بڑا لطف ہے جس کو پتا ہو. ہاں تھک جانا بھی انسان کی فطرت ہے, لیکن تھکاوٹ میں مزہ بھی ہے. علی کی ولایت بھی سنتے رہو, تھکاوٹ بھی اتارتے رہو. جی جی کیا کہہ رہا تھا میں, یہ حسین کی زمین تیرے مسلح تک آ گئی ہے. خاک شفا پہ سجدہ کرو, نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. خاک شفا پہ سجدہ کرو, نماز میں برکت زیادہ ہوتی ہے.
خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے نماز کی مقبولیت میں پر لگ جاتے ہیں. خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے ایک رکعت کے پتہ نہیں کتنی رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. کہ خاک شفا پہ سجدہ کرو, خاک شفا پہ سجدہ. اور بھائی اس خاک میں ہے کیا مولانا صاحب؟ حسین کا خون, عباس کا خون, علی اکبر کا لہو. نہیں تم پہنچے نہیں, میں پہنچاتا ہوں. حسین کے گھوڑے مرتجز کا لہو, عباس کی سواری کا لہو, علی اکبر کے گھوڑے کا لہو. یہ ملا تو خاک شفا ہے نا, تو پھر میں کافر کیوں؟ تیری نماز میں ان کا خون آ جائے تو ہو جاتی ہے. 1 2 3 4 5 جڑا ہاتھ نہیں جا سکتا خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہیں میں سمجھا نہیں پا سکتا. حسین کا سجدہ دوسری عصر. نا تمہیں 3 شعبان سے 10 محرم والا حسین یاد ہے؟ یہ تو زمین کا حسین ہے. یہ حسین تمہیں یاد ہے نا, یہ زمین کا حسین ہے. 10 محرم والے دن حضرت اسرائیل نے اللہ سے کہا تھا کہ پروردگار حسین کے زخم مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے, مجھے اجازت دے میں حسین کی روح لے آؤں. اللہ کہتا ہے جا, اب قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے ورنہ مصائب سن. اللہ کہتا ہے جا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, جا لے آ روح حسین کی اگر تجھے دیتا ہے تو. عقیدہ نہ کرے تو خیر ہے, عقیدہ ہو حسین کے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے. جا تجھے دیتا ہے تو لے آ, مہربانی بھائی جان. حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے, یوں حسین بیٹھے ہیں, قبضہ ذوالفقار پر شبیر کی پیشانی, یوں حضرت اسرائیل سامنے کھڑے, کہاں پر ہے حسین ہے؟ آجا منٹ بعد, یہ بڑے لطف میں ہے. حسین کو ترس آیا, داد دے سکو تو آگے پڑھے ورنہ چھوڑے جناب. 45 نہ بھائی جانا, دل سے کہو تو ٹھیک ہے ورنہ یہی مصائب کا جملہ سن. حسین کو ترس آیا, شبیر نے پیشانی بلند کی قبضہ ذوالفقار سے, سامنے اسرائیل, خیر ہے تو کیوں آیا؟ اگر تو حسین جیسا ہے کبھی تیرے سامنے آئے گا تو صحیح اسرائیل, اسے یوں کہہ کے دیکھیں. یہ محلہ 100/100 لے جائے گا. اگر میں تواڈے اتے رواں تو چھڈن نو دل پہ کر دے فخر جی. نہیں تسی میرے چنگی نہیں پہ کر دے جڑے اگلے محلے والے ہو. میرے بات سیٹا بدلے جے, میرے بات پڑھن تک نہ کرے جے. ایک لفظ ہے بھائی جان, مولا کے منبر کی قسم, یہ 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں یار میرے معصومین کے, ان کی قسم, مخدومہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ میں بیٹھ جاتا ہوں کسی بچے کو لکھ دیتا ہوں وہ پڑھے, میں بتاؤں کہ قیمت کتنی ہے. ایک دفعہ مجھے قیمت دے دینا, 10 دن شہر رسول لگا رہے ہیں یا نہ داد دینا یار, 10 دن دی داد معاف ہے, لفظ اتنا قیمتی ہے. اور کیسے آیا تو اسرائیل؟ حسین کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں مولا آپ کی تکلیف, آپ کے زخم, آپ کے بدن کے لہو دیکھا نہیں گیا, میں نے اللہ سے اجازت لی ہے. اللہ نے کہا ہاں حسین کہ اگر تجھے دیتا ہے روح تو لے آ, تو مولا اجازت دو میں آپ کی روح لے جاؤں. اٹھا اکبر کا بابا اپنا ٹیلا چھوڑ کر اسرائیل سے کہتے ہیں لے جا میری روح اگر مجھے ڈھونڈ لے تو. مرشد تو اٹھ کے بولنا بڑی قیمت ہے سید, یہ بھائیاں دا احسان ہو گیا میرا. جیو 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 جیندی چھاتے علام ایک باری تو چاہت کر لے جوان ہے اری. پنڈوری میں کیا خریدار ملا دیے مولا نے مجھے. ہاں 19 سفر کا بھی اعلان ہے جی, اگر لکھی ہوئی ہے تو بیٹا پڑھی جائے گی. لے جا میری روح. آپ کو میں واہ واہ کہوں جو ابھی تک خوش ہو رہے ہو, اگر مجھے ڈھونڈ لے تو. بس یہ کہا حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری خصائص الحسینیہ میں لکھ رہا ہے. اسرائیل کبھی یوں دیکھتے کبھی یوں دیکھتے, کبھی حسین نہیں ہے. لطف لینے والے بھی دوست ہوتے ہی ہیں نا. ایک وقت آیا کہ عمر ابن سعد غصے میں کتا بھونکنے لگا 9 لاکھ فوج کو. کدھر گیا حسین؟ حسین ہی نہیں ہے.
اچھا 9 لاکھ پریشان، اسرائیل پریشان، علی کی بیٹی خیمے میں مسکرا رہی ہیں چپ کر کے. حضرت فضا نے جناب عالیہ کے قدموں بات رکھے کہ زینب بیٹا ساری فوجیں پریشان ہیں، میں بھی پریشان کھڑی ہوں، ابھی حسین ٹیلے پر تھا، ابھی کہاں گیا ہے؟ اسرائیل نے ڈھونڈنا شروع کیا، ہوا میں، فضا میں، خلا میں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں آسمان سے اوپر حضرت اسرائیل نہ جاتا ہے، نہ اس کی رسائی ہے، نہ پہنچ ہے. 7واں آسمان حضرت اسرائیل کی حد ہے. جناب مجھے بی بی فضا کی نالین کی قسم، جب فضا نے جناب زینب عالیہ سے پوچھا بیٹا ابھی حسین آپ کا بھائی ہے کہاں جو کائنات پریشان ہے، بی بی کہتے جب اسرائیل میرے بھائی کو اماں ڈھونڈ رہا تھا اس وقت میرا بھائی حسین عرش پر اللہ سے بول رہا تھا. دیو جڑا تھک گیا اندی خیر ہے، جڑا جوان بیٹھے اکبر دا نوکر ہے ہاتھ اونچے حیدری. خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہو بھائی جان، آپ کو مولا راضی رکھے. سید آپ کی مجلس سے آزاداری، جی 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 سید نوکر. اور حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں ایک سطر ہے، فرمایا میرا بابا پتہ ہے کون؟ جلیس رب العالمین، اللہ کا صحابی ہے. ہاں ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کمال کر دیا آپ نے وہ خریدا جو میں کہیں نہ بیچ سکا. مولا کی قسم ہے، منبر پہ کھڑا ہوں، آپ نے حد کی ہوئی ہے. کربلا کے حسین کا سجدہ دوسری عصر، ہاں چیلنج ہے میرا. یار انہوں نے بھی سچ کڑوا ہوتا ہے، تو جب کڑوا ہوتا ہے تو کڑواہٹ کھاتے ہوئے کہ منہ ہنستا تھوڑا ہے بندے کا، برا ہی بنتا ہے نا. لیکن کڑواہٹ میں شفا ہے، مٹھی گولی شفا نہیں ہوتی. ہاں کڑوی گولی میں شفا ہوتی ہے. تو سچ سچ ہے، حق حق ہے. حسین کا سجدہ، یہ جو عصر کے حسین نے آخری سجدہ کیا اور شمر نے ضربیں چلائی، یہ کسی نماز کا سجدہ نہیں. عصر اور ظہر کی جماعت کر رہی ہے حسین نے کربلا میں. حضرت سعید نے حسین سے کہا تھا مولا آپ تو سب کو جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں نہ پتا، چلو ایک جماعت کروا دیں، ہم آپ کے اقتداء میں پڑھ لیں. حسین فرماتے ہیں جو جنگ کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے سعید اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، کچھ پہرا دینے والے ہوتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. میرے ہیں کتنے، پہرا کون دے گا؟ سعید کہتے ہیں مولا پہرا میں دیتا ہوں، آپ جتنے ہیں ان کو جماعت کرا لیں. ادھر سے تیر آتے ہیں سعید، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے. حسین کی نماز ختم ہوئی، سعید زمین پر گرا. شبیر نے بلا تشبیہ سعید کا سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ کے کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے سعید جا رہا ہے، کوئی خواہش ہے تو بتا جا. کہتے مولا ایک خواہش تھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، وہ بھی نہیں پڑھ سکا، سب نے پڑھی، میں پہرا دیتا رہا. مسکرا کے اکبر کا بابا کہتے ہیں مطمئن ہو کے دنیا سے جا، جب اللہ قیامت والے دن نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے آئے گا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو اکبر کا نوکر جوان بیٹھا ہے. آگے جی مہربانی، سر مہربانی، بھائی جان آپ میرے لیے دعا کرنا مولا آپ کو صحت دے. یہ جو آخری سجدہ ہے جس کی بسم اللہ جی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ خدا بچانے کا سجدہ ہے. ہائے دنیا نے فیصلہ کر لیا تھا حسین کے کام دیکھ کر کہ یہ بندہ نہیں ہے. حسین نے سجدہ کر دیا، میں بندہ ہوں، اللہ وہ ہے جسے میری زینب بھی سجدہ کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ سید ہے نہیں کریں گے تو کون ہے کرے گا؟ ماتمی نہیں ماتم کریں گے تو کون ماتم کرے گا؟ چونکہ آپ کا خود ہی ہے نکل گئی. اور جناب چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے مجلس میں تو پھر اس وقت روحانیت اور قبولیت کی انتہا ہوتی ہے. بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسوں ہی رہے. یقیناً قبولیت کی انتہا ہے. بیٹا آپ دعا مانگ رہے ہیں، سب دعا مانگ لینا کرنے. 36 کتابیں مصائب دیا میں پڑھیا نے بابا جی، ایک دو ہوں گی زیادہ تو ہوں گی ورنہ ہیں ہی 36.
اور میں گل اپنی زبان پہ کرنا ہے کرے اجے 36 کتاباں دے وچ سب نے لکھی ہے وہ کہ انہا 9 لکھ بے غیرتاں نے انہا مرداں وچوں سب تو زیادہ عباس نو مارے ہیں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ہاتھ مار لے سینے تے بھائی حبیب رضا آ رہے ہیں مولا انہوں نے زندگی کرے مولا دے مدہ خان ہے. آؤ جی آؤ جی آؤ جی ہے تے کر چا گل اوکھی میں کیتی تیرے لئے میں نے حسین علیہ السلام دے سجدے دی قسم ہے بھائی جان سید تسی بیٹھے ہو 10 لکھ دا مجمع آ جاوے نا تو تسی سانو سنانا دے ہو لیکن میں نے علی دی دی چادر دی قسم ہے جڑی شام میں چواؤں دی ہے نا وہ سانو سنان نہیں آن دی تو آڈی ہے سنانا ہوں دی جڑی آئی تو آڈے واسطے میں انہوں خالی آجے نہ ٹوری آجے بڑی ڈھیر ساری تھکی ہوئی بیٹی ہے علی دی بھائی جانی آگئن میں بھی تو آڈے حوالے ایک جملہ ہی پڑھنا ہے یہ ہے نکل گئی تو پھر منظوری تو اس دے منی ہے نا. میں بتاؤں کہ یہ جو آنسوں آپ کی آنکھوں سے میرے بچوں نکلتا ہے نا یہ کتنا قیمتی ہے. دنیا کا کوئی نیک عمل آپ کرو اسے فرشتے لے جاتے ہیں یہ وحد آنسو ہے جسے بطول لینے آتی ہے. واہ 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 دل کر دے میں ماتم کرن تو آنے نال دھل کے. علامہ صدر الدین قزوینی کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں مردوں میں انہوں نے سب سے زیادہ عباس کو مارا. اگلے جملے تے ہے نہ کریں تو پھر مینوں معافی چاہ دے میں تیرے حصے دا ماتم میں کر لینا. مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا پردہ داروں میں سب سے زیادہ انہوں نے علی کی بیٹی کو مارا. اتنا مارا ہے عباس کو کہ عباس کی قبر ایک 6 مہینے کے بچے جتنی ہے. جڑا ہے تھوڑی پہ کر دے تینوں غازی دا پتہ میں دساں تے دساں کی میں سرکار. آنسو کدی کدی نہیں آندے میرا پتر ہے تے آندی ہے نا ہے کر دو وہ سن لے گی. آپ تھک گئے ہوں گے وہ تو تھکی ہوئی ہے نا. بھائی جان میرے پیچھے بیٹھے نہیں عزادار ماتمی ہے بھائی جان ہے سردار ہے سید ہے میرے سارے اپنے بیٹھے ہو. میرا دل کردہ ہے بی بی زینب علیہ شام دا ٹائم ہے وہ وقت جتے 12واں میں پردج بے کے خون رون دائی تو تے تیرے 12ویں دی ہے اکٹھی ہو جائے گی. میں نے بی بی سزا دے وے جب میں جھوٹ بولا بی بی یا میں نے موت چا دے یا انہا سارے انہوں ہے دی خیرات دے. اسی تیرے ڈر تو پڑھ دے ہیں کہ حسین نو عباس نے آکھا مولا میری لاش خیمے نہ لے جاؤ جو میں نے معصوم سکینہ تو شرم ہوں دیئے. یہ تیرے ڈر تو پڑھ دے ہیں ورنہ گل انج ہے نہیں. پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین عباس دی لاش پوری کربلا عباس حسین نو لبے آئی نہیں. واہ 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 جڑا ہاتھ سر تے مار سکتے ایک باری سر تے مار لے. بطول دے پتر دا درد ایک باری سر تے ہاتھ مار لے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے. حوصلہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. واہ 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 واہ. حوصلہ حوصلہ بیٹا بس کر دو یا بس کر دو یا پھر اگلی گل نہ سنو. مولا دی قسم میں 2% مصائب تو انہوں سنایا گیا ہے جڑا درد کتاب ہے چے پڑھ ہی نہیں سکتے. میں نوکر ہاں جی نوکر ہاں تو پتر ہاں تو اس ہے دی قسم میں جڑی تو سب بزرگوں کی کیتی ہے. پتہ یہ باس کیا کدھر ہے 14 وچوں یا کربلا دے شہیداں وچوں کسے دی غربت پڑھو نا بھائی جان تو قسم وہ جڑی حسین دی غریب ماں ہے نا وہ ایک ہاتھ نال ماتم کر دی. جدن کوئی تو ذاکر عباس دی غربت پڑھتا ہے نا پھر بطول دو ہاتھاں نال ماتم کر دی. جتھے بطول نو درد بھول جاندہ ہے تو پریشان نہ ہوئی ایک باری سر تے یا سینے تے ہاتھ مار لوی تاکہ سیدہ راضی ہو جاوے ساڑھے ہوتے. بابا جی دعا کرے جو فرشتیاں دی عبادت تو افضل عبادت غریب حسین دا ماتم ان آنکھاں دو سلام میرے سمندر تو اڈیاں بڑھ گیا نے. اس جملے تے جو ہے نہ کی تھی میں بھائی دے والے ممبر پہ کردہ جتھے مصائب نہ ہوئے اتھے نہیں پڑھنا چاہیے دا. جناب امام زمانت انہوں آباد و شاد رکھے. پتہ ہے باس گیا کدھر ہے 4 سال دے بچے نو ماں بھی مارے نا تے بچہ کی کردہ ہے کہ ہاتھ کردہ ہے. جڑے پہنچ گئے ہو تو آڈی کیا بات ہے جڑے پہنچ گئے ہو تو آڈی کیا بات ہے. سجے کھپے نہ ویک خود ہے کر لے
میری ہے تو اپنا پتر قربان کرا. کوئی ہے جنہوں درد ہوئے غازی دا تے ایک باری سر تے ہاتھ مار لوے. جڑے جوان ہو بزرگ نامی مارو تے خیر ہے, جوان غازی دا نا ایک باری سر تے مار. بچے نو ماں مارے تے بچہ آگے ہاتھ کر دے مر جائے اللہ کرے. جعفر جدن بازوہ تو بغیر عباس زین تو اترے ہے نا, شمر کتے نے اعلان کیتا ہے جنہیں علی تو بدلہ لینا. آج علی دے پتر دے بازو نال نہیں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. واہ 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 واہ. تو انہوں خیرات دے دیتی علی دی. امام زمانہ دا فرمان نہ ہوئے میں گنگا ہو کے منبر تو اترا. تیرا بارواں دے جدن تیری کوئی دعا قبول نہ ہوئے گھر مجلس کرائی کر. چھوٹا یا بڑا ذاکر بلا کے انہوں نے کیا کر میرے دادے عباس دی غربت پڑے. اس مجلس میں 12واں بن بلائے مہمان ہوندہ. پھر جو دعا ہوئی اپنی منگ لئی کر. آج عباس پڑھدا تے پیا جے تو ہے کر لوے تے. اے مشک سب عباس کو جناب معصومہ نے پوئی. چاچے دی انگلی پکڑنا پیوں دے سب. میں اپنی زبانی گل پہ کرنا کوئی نہ کہ بزرگ میں سمجھ نہیں آئی. اور میرے ماما ہو سکتا ہے مرد نے, بڑی بڑی عزتدار لوگ نے, بڑی بڑی ڈیریاں لے لوگ نے نہ ہے کر سکیں. تو اڈے اندر بیٹھی عباس دی ماں. تسی ہے چکر یا جائے تو عباس دی ماں ساڑھے ترازی ہو جائے گی. چاچے دا ہاتھ پکڑ کے نا بابا دا سامنے لین معصومہ. سر تو پیرہ تک عباس نو بلا تشبیہ حسین وکھے. عباس کدھر اندھے مولا پانی لین. شبیر اندھن پانی لین انج جاندہ بندہ جی میں تو بھی جانے. مولا حکم فرمائے دن خود اتار. میں صدقے جاواں. عباس نے خود اتاریا. شبیر فرمائے دن زرہ اتار. غازی نے زرہ کھولی. جیڑا حسین اکبر دی لاش تے نہیں نہ رویا, منہ دوسرے پاسے کر کے آدھے یار غازی ناراض نہ ہو میں تے تلوار بھی رکھ جا. تلوار رکھن دا حکم حسین دیتا ہے. جناب زینب بنت عین جی میں جھک دو پانی ہوندے. حسین دے سامنے آکے آندھی ہے بغیر تلوار تو عباس نو پہ بھیجنا ہے. بیگانی ماں دا پتر ہے نا. اس وقت حسین ماتم کر کے آندھے زینب ناراض نہ ہو, عباس اپنی تلوار بھی لے جائے, میری تلوار بھی لے جا. لیکن غازی یاد رکھی جتنا تو شامیہ نو مارنے انہا اتنا میری بہن زینب نو مارنے. عباس بازاران دے ویچ تیرے بدلے سے زینب دینے نے. بابا جی دعا کرو یا جعفر مرے یا اے ماتم کرن. جدر حسین آکھے نا بدلے زینب دینے. عباس آدھے مولا اگر میری سین نے بدلے دینے نا وقت میرے ہاتھ قید کر کے 9 لاکھ دے سامنے لے جا. میں انہاں نو آندھا مینو مارو میری زینب نو کچھ نہ آکھو. اے اوے جیری بابا نال کدی نہ. بس کر دو بیٹا, بس کر دو, بس کر دو.